میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا. کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے. پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے. اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا. آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نا حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں. وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تم مجھے کوئی حکم ہی کر دیں. آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے تو. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں. آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے. اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے. لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں. ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا. تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو. کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا. جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہنے لگا منہ ہے کار والا. میں کہا وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے. تے ہن میں کہا سمجھانا سی نا انہوں، میں کہا توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے. لیکن نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے. تو جس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کہا بھی وہ تے ہے تاں کار ہے. اب مجھے تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے. یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تجھ سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں. کیا مطلب فضول بحث ہے. وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے. اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو. ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا. وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا. حسد کرتے ہو بے چین رہو گے. حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا. چھوڑے، اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے. آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے.
حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا، خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا، اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نا بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے۔ اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی، تباہ کر دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، الا ماشاءاللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے، یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں گے۔ اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ ہو، نفاق ہو، سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا۔ مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بات لمبی ہے، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا، ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے
बीवी के भाई के साथ, फिर सारी जिंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है, माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ओ हो मुझे कह दिया, यानी फिर मैं, मुझे कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ़ कर दूं, तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है, मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा के निकल आता है, वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत देते हैं लोग, यह एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हों तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना, इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह, कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं कर दे। असल प्रीत यार यारां दा जेड़ा गिला करदा जे यार नहीं जी होंदा। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे आके आने लगा फलानी जगह बंदा ये बात कर रहा था। मैं क्या तू उथे ही से सौंदा से, तुम ही नाल ही से, मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करते। असल प्रीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़ियों छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। और चंगा होया लड़ नेड़ियों छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख किने हो गए, यानी 2 लाख वारी तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियाँ भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तू दो काम एक टाइम जिक्र में पे करना है। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा हो। एक तो जिक्र करें महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी, आप खुशहाल रहेंगे। वो जो आप लफ्ज़ कहते हैं ना कि मैं बोर हूँ, मैं परेशान हूँ, उससे आप निकल आएंगे। अल्लाह हमें महबूब की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे, ग़ुलामी में